سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے مرحوم مغفور عباس علی خان ابن امجد علی خان اور امجد علی خان ابن اسد اللہ خان، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین اور جملہ مومنات جو سن رخصت ہو چکے ہیں۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ سورہ تکاثر، there are two terms used in the Holy Quran، دو اصطلاحات قرآن کی کثرت کے لیے، for abundance۔ جب بہت زیادہ کوئی چیز ہو تو اس کو کثرت، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ کثرت، وافر مقدار میں ہونا، abundance، بہت زیادہ ہونا، اسے کہتے ہیں کثرت۔ یہ عربی کا لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی۔ عربی میں اور بھی قرآن کریم نے الفاظ استعمال کیے ہیں، there are a few other terms that the Holy Quran has used for abundance۔ ان میں سے ایک ہے سورہ تکاثر میں تکاثر۔ تکاثر یعنی کثرت سے ہے، بہت زیادہ ہونا۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ والی کثرت ہلاکت والی ہے۔ مجھے امید ہے کہ لوگوں کی توجہ میرے ساتھ ہوگی۔ تو ابنڈنس، کثرت، بہت زیادہ ہونا۔ اب یہاں پہ بعض علماء نے بحث کی ہے کہ کون سی کثرت آپ کو ہلاک کر دیتی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ دولت کی یا پیسے کی کثرت، بعض نے لکھا مقام، پوزیشن، عہدہ، یہ آپ کو ہلاک کر دیتی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے مقابلہ کرنا لوگوں سے کثرت میں، یہ ہلاک کر دیتا ہے when you compete with others for abundance۔ تو اب قرآن کریم نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ میرا گلا اور میری اس وقت صحت ساتھ نہیں دے رہی، میں پوری رات ڈرائیو کرتا رہا ہوں، کل سارا دن میں باہر رہا ہوں، مختلف شہروں میں مجھے جانا تھا۔ جو مطالب پیش کروں انہیں قبول کر لیجیے گا۔ میں خاص طور سے مرحوم کی والدہ اور ان کی اہلیہ کی وجہ سے، ان کی صاحبزادی کی وجہ سے اس مجلس کے پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جو مطالب پیش کروں ذرا تھوڑی سی اس میں توجہ کیجیے گا، شاید اس میں کچھ جدید مطالب ہوں۔ میں ایک کمپیریسن پیش کر رہا ہوں قرآن کی دو کثرتوں کا۔ There is a comparison that I want to draw between abundance۔ اگر توجہ کریں، اللہ قرآن میں تکاثر، سورہ تکاثر کے اندر کثرت کو پیش کرتا ہے، اور دوسرے مقام پہ ایک اور کثرت کو اللہ نے پیش کیا ہے، وہ ہے کثرت سورہ کوثر میں، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ کوثر جس کو لکھا گیا ہے خیر کثیر، خیر in Arabic there are two terms، good and evil، خیر اور شر۔ خیر کثیر کو فخر الدین رازی لکھا ہے کہ کوثر کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ گڈنس، خیر جو دی ہے وہ ابنڈنس میں دی ہے، بہت زیادہ دی ہے۔ تو اب دو کثرتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، ایک تکاثر والی، دوسری کوثر والی۔ مجھے نہیں معلوم اب تک مجمع میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ دو اللہ نے کثرتیں، ابنڈنس ذکر کی ہیں، ایک تکاثر، دوسرا کوثر۔ تکاثر میں ہلاکت ہے، کوثر میں شفاعت ہے۔ میں سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ مکے میں پیسے والے بہت تھے، لیکن جب اللہ کی نظر رکی تو حضرت خدیجہ کی دولت پہ اللہ نے کہا میرے حبیب کے، میرے دین کے جو دولت کام آئے گی وہ سب کی دولت کام نہیں آئے گی، صرف خدیجہ کی دولت کام آئے گی۔ باقی سارے مکے کے پیسے والے تکاثر والے تھے، جناب خدیجہ کوثر والے تھے۔ یہ جو میں نے پہلا کال پیش کیا تھا تفہیم القرآن سے، یعنی خود ہمارے جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈر تھے، حیدرآبادی سے تھے، پاکستان آ گئے تھے، وہابیت کو پاکستان میں ترویج کرنے میں کافی ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ ابو العلا مودودی نام سن رکھا ہوگا، بہت بڑے مفسر قرآن بھی رہے ہیں، 8 جلدوں پہ تفسیر ہے ان کی۔ میں نے دونوں جگہ پہ آپ کو اہل سنت کا قول دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا تعصب سے مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ ایک طرفہ شیعوں کی طرح بات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں تک بات جائے گی بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ تفہیم القرآن میں سید ابو العلا مودودی نے لکھا ہے کثرت، تکاثر یعنی ہلاکت والے، 3 چیزوں سے ہلاکت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے پہلا کہا دولت، میں تینوں کی مثال پیش کر رہا ہوں اگر مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ تو پہلا دولت سے، دوسرا عہدہ، پوزیشن، پاور، اور تیسرا
کہ انسان جب کمپٹیشن میں آ جاتا ہے اس کے اندر انٹلیکچوئل بھی کمپٹیشن ہو سکتا ہے, کوئی بھی کمپٹیشن ہو سکتا ہے. تو اب آئیے ذرا, پہلا دولت کی میں نے مثال دے دی. مکے میں دولت, میں نے نام نہیں لیا تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں, مکے میں پیسے والے بہت تھے لیکن اللہ نے سارے پیسے والوں کو دیکھا, نظر رکی تو حضرت خدیجہ پہ. مکے میں بڑے بڑے ٹرائبل لیڈرز موجود تھے, 70 سے زیادہ, بعض نے دیکھا 40 یا سے زیادہ قبیلے تھے. There were more than 40 tribes in and around Mecca in the time of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. 40 سے زیادہ قبیلے تھے, ہر قبیلے کا ایک سردار تھا. اللہ نے تمام سرداروں کو دیکھا, اس کی نظر رکی تو حضرت ابو طالب پہ. اللہ کی نظر رکی حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ. کیوں؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے اگر کسی کی سرداری کام آئے گی تو ابو طالب کی. میں کہاں لے جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ تک میں بات پہنچا پا رہا ہوں, کلیئر کر رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا, نتیجہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شاید جدید محسوس ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. راجن گرامی, تو اب یہاں دولت اللہ نے جب دیکھی تو جناب خدیجہ کی, کہ اللہ نے کہا یہی دولت اس لائق ہے کہ میرے حبیب کے میرے دین کے کام آئے. سرداری بہت سوں کے پاس تھی, بہت بڑے بڑے سردار موجود تھے. ابو سفیان سردار تھا, ابو جہل عتبہ, ایک لمبی فہرست سے میں نے اب کس کس کا نام گنواؤں, لیکن اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھنے کے بعد سردار پسند کیا تو ابو طالب. عزیزان گرامی, تیسرا انٹلیکچوئل کمپٹیشن دیکھ لیجئے گا. بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلز, مکہ جاہلوں میں نہیں بھرا تھا, توجہ ہو, بڑے بڑے انٹلیکچوئلز موجود تھے. ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا, ابو الحکم تھا, حکمت کا باپ, فادر آف وزڈم تھا, نام ہشام تھا, سب ابو الحکم کہتے تھے. سرور کائنات نے ابو جہل کہا تھا. بڑے بڑے انٹلیکچوئلز موجود تھے, لیکن جب رسول خدا کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی نظر رکی تو علی ابن ابی طالب پہ. اللہ کو کوئی انٹلیکچوئل پسند نہیں آیا سوائے علی علیہ السلام کے. تو اب اللہ نے دولت جناب خدیجہ کی چنی, سرداری جناب ابو طالب کی, وزڈم اور دانائی جناب امیر المؤمنین کی. آئیے ذرا تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. کیوں؟ باقی سارے مکے میں ان صفات کو لے کے تکاثر والے تھے اور یہ ہستیاں کوثر والی تھیں. عزیزان گرامی, تکاثر میں ہلاکت ہے, کوثر میں شفاعت ہے. یہ شفاعت والے ہیں, باقی ہلاکت والے ہیں. یہاں تک کہ چھٹے میں فرماتے ہیں روز قیامت اگر حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ صرف 2 ہستیاں کھڑی ہو جائیں گی, مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ ہوں گے, سب کی شفاعت کر دیں گے, ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا. ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا. اتنا حق شفاعت اللہ انہیں دے گا. عزیزان گرامی, ان کے پاس حق شفاعت. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ہر چیز دین پہ قربان کی, انہوں نے ہر چیز دین سے وابستہ رکھی. اگر آج دیکھنا چاہیں کون تکاثر والا ہے اور کون کوثر والا ہے, میں جملے کو پیش کر رہا ہوں. اگر آپ کی دولت آپ کو دین سے قریب لا رہی ہے تو آپ کی دولت کوثر والی ہے, اور اگر آپ کی دولت آپ کو دین سے دور لے جا رہی ہے تو تکاثر والی ہے. اگر آپ کا عہدہ, منصب, پوزیشن, کرسی آپ کو اہل بیت سے قریب کر رہی ہے تو یہی آپ کی پوزیشن کوثر والی ہے, اہل بیت سے دور کر رہی ہے تو تکاثر والی ہے. اگر آپ کا انٹلیکٹ, آپ کی وزڈم آپ کو محمد و آل محمد سے قریب کر رہی ہے تو کوثر والی ہے, اور اگر دور کر رہی ہے تو تکاثر والی ہے. عزیزان گرامی, بڑے بڑے افراد تاریخ میں گزرے ہیں جن کو آج جب سوچا جائے گا تو کوئی ان کی تعریف نہیں کرے گا, لیکن سب واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج آپ اپنا خود انسان ٹرائل کر سکتا ہے, خود اپنے اندر دیکھ لے میں کوثر والا ہوں یا تکاثر والا ہوں. عزیزان گرامی, اگر کوئی یو کے آنے کے بعد بھی مسلسل مجالس سے وابستہ رہے, محمد و آل محمد علیہ السلام سے وابستہ رہے تو سمجھ جائیے کوثر والا ہے, اور اگر اللہ نہ کرے دور ہو جائے تو پھر تکاثر والا ہے. بڑے بڑے افراد تاریخ میں کہہ گئے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. عزیزان گرامی, مجھے بتایا گیا مرحوم عباس علی خان صاحب بے انتہا عقیدت مند اور عزادار انسان تھے, مجالس سنتے رہتے تھے. عزیزان گرامی, یہی چیزیں ہیں جو ہمارے آخرت میں کام آنے والی. بعض اوقات ایک مجلس سنی ہوتی ہے, انسان کے اوپر ایک ایسا اثر کر جاتی ہے کہ انسان کا دل بھی بدل جاتا ہے, اس کی روحانی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. عزیزان گرامی, یہ
زندگیاں انسان کی اللہ کی امانت ہیں، اور یہ امانت کب ہم سے لے لی جائے نہیں معلوم. مجھے اس مہینے متعدد ایسی خبریں ملیں ایسے قریبیوں کی کہ جو دنیا سے گئے، اس کے بعد سے ایک انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. کچھ ایسے دوست جو زیادہ بزرگ نہیں تھے، 50s میں تھے اور ینگ تھے، وہ دنیا سے گئے. بعض اوقات انسان سوچ یہ رہا ہوتا ہے مجھے مہلت ملتی رہے گی، اسے یہ نہیں معلوم یہ جو جملہ ہے نا کہ ایوری بریتھ دیٹ یو ٹیک از اے اسٹیپ ٹوورڈز ڈیتھ. اور یہی انسان اپنے اس زوم کے اندر، اس تکبر کے اندر ایسے ایسے فیصلے لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں نے ایک مقام پہ کہیں کہہ دیا تھا کہ نتنیاہو کے لیے کہ بھئی ہیومن اینیمل، میں اس کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ بعض اوقات جانوروں سے بھی کمپیئر کرنا جانوروں کی توہین محسوس ہوتا ہے. کبھی کوئی آپ کو کروکوڈائل یا کوئی وولف یا کوئی ایسا جانور نہیں ملے گا کہ جو 16,000 بچوں کو مار کے پھینک دے. کبھی کوئی ایسا جانور نہیں ملے گا. بھیڑیا بھی صرف ایک جانور شکار کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس ایک جانور ہی کو کھانا ہے. یہ انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ میں پاور میں آ گیا ہوں تو اب میرے پاس پوری دنیا کی پاور ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ پاور جو ہے وہ اس کے لیے تکاثر والی ہے، کوثر والی نہیں ہے. میں جانتا ہوں میں ڈسٹربنگ باتیں کہہ رہا ہوں، بہت سخت باتیں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہ انسان خود اپنے آپ کو اینالائز کر سکتا ہے. مولا امیر اسلام کی بہت خوبصورت حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل، اپنا خود حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل بفور یو آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اینڈ یو کین، انسان اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، بعض اوقات جب انسان چلا جائے نا تو پھر مولا امیر اسلام فرماتے ہیں لوگوں میں ایسے رہو کہ جب تک رہو تو لوگ کہیں ملنے کے مشتاق ہیں، کب ملاقات ہوگی، اور جب چلے جاؤ تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہم ایک ایسے شخص کی مجلس میں آئے ہیں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ اتنے افراد کا آ جانا اور جس طرح سے ایک مجلس کا ایک ماحول ہے وہ بتاتا ہے نا کہ انسان کی اپنی ایمان کی اور روحانی کیفیت کیا تھی، پتہ چل جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو خود انالائز کر سکتا ہے وہ کتنا آل محمد علیہ السلام سے قریب ہے. یہ جو افراد آئیں، اور عزیزان گرامی یہ انسان کا کسی کے لیے غم کرنا، پوچھا کسی سے، بعض اوقات صبح اٹھتا ہوں، صبح اٹھتے ہی غم محسوس ہو رہا ہوتا ہے. you wake up in the morning and you are upset, you don't have any reason to be upset. اور بعض کا انسان صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھتے ہی خوشی ہوتی ہے. امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، یہ اس لیے کافی کی ظاہر روایت، صبح اٹھتے ہی مجھے بعض کا خوشی محسوس ہو رہی تھی، خود کچھ بھی نہیں ہوتا، غم، بے انتہا غمگین ہوتا ہوں. مولا نے کہا یہ تمہارے حقیقی شیعہ ہونے کی علامت ہے. کہا مولا کیوں؟ کہ جب تمہارے مولا خوش ہوتے ہیں تو تم پہ وہ روحانی کیفیت طاری ہو جاتی، اور اگر مولا کسی وجہ سے غمگین ہو تو تم پہ مولا کے غم کا اثر ہوتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے، مغرب سے پہلے مجھے مکمل کرنا ہے. بعض اوقات امام علیہ السلام کسی غم میں ہیں، اگر آپ حقیقی معنی میں شیعہ ہیں تو امام کا غم آپ کے دل پہ اثر کرے گا، اور اگر امام خوش ہیں تو وہ آپ کے دل پہ اثر ہوگا، امام کی خوشی آپ پہ طاری ہوگی. ایک مومن اگر کہیں اذیت میں ہو، دیکھیں یہ جو حدیث ہے کہ مومن ایک ہی جسم کے اعضاء کے مانند ہیں، کل جسد الواحد ہے نا، حدیث جو ہے رسول خدا کی، ایک جسد کی طرح سے، ایک جسم، لائک ون باڈی. کبھی اگر میرے ہاتھ میں درد ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں ہاتھ میں درد ہے مجھے کیا، یعنی ایک کو تکلیف ہوگی دوسرا اس درد کو محسوس کرے. جو اپنے درد کو محسوس کرے اس بات کی علامت ہے ابھی زندہ ہے، کیونکہ مردہ کو درد نہیں ہوتا، مردے کو درد نہیں ہوتا، زندہ کی علامت ہے. اگر آپ کو اپنا درد محسوس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ کو دوسروں کا درد محسوس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ انسان ہیں. اور اگر آپ کو سب کا درد محسوس ہوتا ہے تو پھر سمجھ لیجیے آپ مومن ہیں. مومن اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے. بے حس کو مومن نہیں کہا جاتا. جو بے حس ہوتا ہے وہ کبھی مصائب میں رو ہی نہیں سکتا. میرے جملے مارک کر لیجیے گا، یہ اسے رونا نہیں آئے گا. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا کہ سرور کائنات کے متعلق ملتا ہے
کہ جب جناب سید الشہداء کو ہاتھوں میں لیتے تھے تو لیتے ہی ہاتھوں میں رونے لگتے تھے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، ان کا نام ہند، نام ان کا بھی ہند تھا، لیکن بیٹے کا نام سلمہ تھا تو اس وجہ سے ام سلمہ، انہیں کنیت ان کی ہے. تو جناب ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو، پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ کل یہی میرا نواسا میدان کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا، میں وہ بات سوچ کے رو رہا ہوں، ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی، سرور کائنات صرف سوچ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. میرے جملوں کو غور سے سنیے گا. سوچا اور گریہ شروع کر دیا. یا رسول اللہ آپ حسین کی پیشانی کو اتنا کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ یہاں ایک پتھر نے لگنا. کتنے چند دنوں کے چند مہینوں کے معاملے میں حسین علیہ السلام ہے، رسول خدا گود میں لے کے پیشانی چوم، پھر لبوں کو چوم رہے ہیں. یا رسول خدا لبوں کا، یہاں پہ ایک چھڑی نے چلنا ہے، ایک ملعون میرے بیٹے میرے اس نواسے کے لبوں پہ چھڑی مارے گا. یا رسول اللہ گلے کو اتنا کیوں چوم رہے؟ کا یہاں خنجر نے چلنا ہے. اچھا ہاں، اب یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام. ام المومنین پھر کس بات کا؟ پھر سینے کو بہت چومتے تھے. 4 مہینے یا 6 مہینے کے امام حسین رسول خدا پھر سینے کو چومتے. یا رسول اللہ یہ سینے پہ کیا ہوگا؟ کہا یہاں گھوڑوں کی ٹاپیں آئیں گی. سرور کائنات صرف تصور کرتے تھے اور آپ کے آنسو بہنے لگتے تھے. میرا یہ نواسا بڑی مظلومیت کے عالم میں مارا جائے گا. ہاتھوں کو چومتے، گلے کو چومتے، بہت چومتے، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ بھی اسی طرح سے چومنے لگی. اور کیا کرتی؟ بہانے سے آتی جناب سیدہ کے گھر. بی بی آپ چکی چلا رہی ہیں تو حسین کو میں کھلا لوں. یعنی کیوں؟ رسول خدا کو دیکھا نا چومتے ہوئے، تو اب کیا کرتی؟ بہانہ بناتی. بی بی آپ چکی چلا رہی ہیں تو کچھ دیر میں حسین کو کھلا لوں. نہیں اماں کوئی بات نہیں ہے، میں حسین کو خود ابھی کھلا لوں گی. کہ نہیں کچھ دیر میں کھلا لیتی ہوں. گود میں لیتی، چومتی، اسی طرح ہاتھ چومتی، پیشانی چومتی، گلا پھر آتی. بی بی اب آپ کے 2 بیٹے ہیں حسن و حسین، دونوں کو کیسے پالیں گی؟ اگر زحمت نہ ہو تو حسین کو میں پال لیتی ہوں. نہیں اماں کوئی بات نہیں. جناب ام سلمہ بہانے سے جناب امام حسین کو لے جاتی. کیوں؟ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا رسول خدا چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں اتنا. اگر میں بھی تو مصائب پہ نہیں آیا تھا، آنکھوں میں آنسو، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا میری طرف، اگر نہیں دیکھ سکتے تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے گا مدینے. اب امام حسین کچھ بڑے ہونے لگے. جناب ام سلمہ بیوہ تھیں، جوان نہیں تھیں. جب ان کی رسول خدا سے شادی ہوئی وہ جوان نہیں تھیں، بیوہ تھیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائی تھیں. اب جناب ام سلمہ بوڑھی ہوتی گئی، امام حسین جوان ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے جناب ام سلمہ کے ہاتھ میں عصا پھر بھی آتی، حسین ذرا ہاتھ بڑھائیے، ہاتھوں کو چومتی. حسین ذرا نیچے جھک جائے، امام حسین کا قد بڑا تھا نا، حسین ذرا جھک جائیے، اپنا گریبان چاک کیجئے، گلا چومتی. صحابہ نے پوچھا ام المومنین اتنا کیوں چومتی ہیں؟ کہا میں نے آنکھوں سے رسول خدا کو حسین کے بوسے دیتے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا رسول خدا گلا چومتے تھے، ہاتھوں کو چومتے، پیشانی کو چومتے، بہت پیار کرتی. مولا حسین جب کربلا جا رہے تھے نا تو اس وقت جانتے ہیں کیا ایج تھی؟ 57 برس، 57 تھے. 57 کا آدمی جوان نہیں ہوتا. اب سوچے جناب ام سلمہ کتنی بزرگ ہوں گی. صرف ایک نانی زندہ تھی، ایک ام المومنین. کون؟ حضرت ام سلمہ. جب مولا حسین کربلا جا رہے تھے جناب ام سلمہ کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، یعنی ان کی بینائی، ان کو چیزیں نظر نہیں، کمر جھک چکی تھی، بہت بوڑھی، ہاتھ میں عصا. جب آواز سنی نا حسین نانا کے روزے پہ رو رہے ہیں، فوراً ہاتھ میں عصا لیا، ذہن میں نکلا میرا لال حسین آیا. ہاں نانی اماں میں نانا سے ودا کرنے آیا تھا. بیٹا ودا کیوں کرنے آئے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نانی اماں میں کربلا جا رہا ہوں. بس کربلا کا نام آنا تھا. جناب ام سلمہ اونچی اونچی رونے لگی. بیٹا کربلا نہ جائیے گا. نانی اماں کیوں نہ جاؤں؟ کہ آپ کے نانا نے فرمایا تھا میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا. جیسے ہی فرمایا نا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، جناب ام سلمہ نے ایک مرتبہ کہا بیٹا کربلا نہ جائیے گا.
کہ نانی اماں وہ وقت قریب آ گیا ہے، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ جناب ام سلمہ اونچی اونچی رونے لگی، بیٹا اتنی جلدی آپ کی شہادت کا وقت آ گیا؟ کہا ہاں نانی اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا پھر بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ مجھے بتایا کہ مرحوم کی ایک بیٹی ہے، آپ جانتے ہیں نا باپ کو بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ماں بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہے، باپ بیٹیوں سے۔ جناب سید الشہداء نے فرمایا نانی اماں میری شہادت سے دین بچے گا، میری بہنیں میری بیٹیاں میری شہادت کو بچائیں گی۔